بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله وصدق العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، ماشاءاللہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کا غلام، ہم لوگ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، تو غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، جیسا کہ حاجی یعقوب صاحب اور احمد بھائی کا حکم ہوا، یہ تاریخ آپ کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ مجھے رمضان میں ہی ملی تھی دلی میں. ماشاءاللہ میں نے حاجی صاحب سے وعدہ بھی کیا تھا اور احمد بھائی سے بھی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کہ میری زندگی سلامت رہی تو میں آپ کے علاقے میں ضرور تشریف لاؤں گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، شکریہ. جیسا کہ میرا آپ لوگوں نے پرانا نام بھی سنا ہوگا، پرانا نام سنتوش کمار ورما ہے. میں برما برادری سے تعلقات جسے کرمی بھی کہتے ہیں. ماشاءاللہ ختم نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا قوم مسلم کا وجود، یہ بات زمانے کو بتا دی جائے. زندہ باد زندہ باد. ختم نہیں ہو سکتا قوم مسلم کا وجود، یہ بات زمانے کو بتا دی جائے. جو لیا کرتے ہیں اپنے دشمن سے انتقام، جو لیا کرتے ہیں اپنے دشمن سے انتقام، انہیں سیرت سرکار دکھا دی جائے. سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمائے اہل سنت جناب بلال صاحب قبلہ. اسلام کے مجاہدوں کو چھیڑے نہ کوئی، اسلام کے مجاہدوں کو چھیڑے نہ کوئی، ورنہ یہ مٹ سے مٹا دے دنیا کو مٹا دے. معزز سامعین کرام، میں بجرنگ دل کا اध्यکش بھی رہ چکا ہوں اور میں اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. میرے دل و دماغ میں یہ رہتا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے، یہ آزان کس طرح بند کرائی دی جائے، اور مسلمانوں کو یہاں کس لیے رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو پاکستان ہے. میرے گھر والے کٹر RSS بجرنگ دل سے تعلقات رکھتے تھے، اور بچہ جس پرورش میں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، وہ اختیار وہی کرے گا، انہی کے طور طریقے اپنائے گا. کوئی بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہو رہا ہے، آپ اس کو جو ہے کافر کے گھر چھوڑ دیجئے، اس کو جو ہے آپ کافر کے گھر چھوڑ دیں گے، اور 10 سال بعد جب اسے لینے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، وہ اپنے آپ کو کہے گا میں کافر ہوں، میں تو بت پرست ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس قرآن میں اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پیارا مذہب مذہب اسلام ہے. معزز سامعین کرام، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خامیاں، کوئی نہ کوئی برائی، کوئی نہ کوئی کمی ہے، لیکن واحد مذہب اسلام ایسا ہے، دنیا کے ساری کتابیں ایک طرف کر دی جائے،
सारी किताबें एक तरफ कर दी जाए, कुरान शरीफ की आयत एक तरफ कर दी जाए, तब भी जो है उस आयत की मुबारक के बदले में सारी किताबें नहीं ले सकती। मैंने करा, जब मैंने सोचा, मैं हाई स्कूल कर रहा था MSP इंटर कॉलेज में, मेरे घर वालों जो थे वो कहते थे कि मुसलमानों के ऊपर कभी भरोसा मत करना, ये मुसलमान जो होते हैं बहुत गद्दार होते हैं, ये जो है किसी काम इनके अंदर सारी बुराइयां, ये आतंकवादी हैं। मुसलमान जो होते हैं वो आतंकवादी होते हैं। तो मैंने बजरंग दल से जब अध्यक्ष था तो उसमें जो है हमें भी उसमें भी ये पढ़ाया गया था कि मुसलमानों को किस तरह मारा जाए, किस तरह काटा जाए, मुसलमान को किस तरह फंसाया जाए। तो मैं मुसलमान कोई मुझसे प्यार से भी बात करता था तो मैं उससे प्यार से बात नहीं करता था, बस मैं ये सोचूं इसको किस तरह मारा जाए, इसको जो है किस तरह जलीलो खार किया जाए। हजरात, जब मैंने सोचा कि दुनिया में तो बहुत सारे मजहब हैं, आज इस्लाम धर्म तो हो क्यों लोग जो है बुरी नजर से देखते हैं, आज काफिर भी अपने घरों में असलहा रखते हैं, अधिकतर जो काफिर जो है अपने घरों में असलहा रखते हैं, लेकिन कोई मुसलमान मिलता है, पकड़ा जाता है तो उसको जो है किसी का हादसे में पकड़ा गया या कोई गैर मुस्लिम पकड़ा गया, उसको जो है फंसा दिया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि ये आतंकवादी है। कानून की नजर में भी मुसलमान जो है आतंकवादी रहता है। वो सोचता है, कानून भी ये सोचता है कि मुसलमान को किस तरह फंसाया जाए। क्योंकि मेरी वालदा जो है पुलिस विभाग में है, मैं उनकी बात ये कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई ऐसे वैसे घर का नहीं हूं। मैंने जो है मजहब इस्लाम, जब मजहब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो मैं यही सोच रहा था। मैंने आज तक जो है जब मंदिरों में जाता था, इबादत जब कुछ खानों में जाता था, दिल से यही आवाज आती थी, ऐ संतोष कुमार वर्मा, ये गलत है, ये तुम्हारे खुदा नहीं है, ये तुम्हारे जो है ईश्वर नहीं है। तो मैंने सोचा कि इन पत्थरों से मांगने से क्या फायदा। मेरे दादा जो है अपने वक्त के सुल्तानपुर के बहुत बड़े साधु संन्यास ले लिए, उन्होंने शादी वादी नहीं की थी। तो मैंने दादा से हमने सवाल किया, दादा आप ये बताइए, राम, आप कहते राम भगवान थे? कहें जी हाँ मैं कहता हूँ राम भगवान थे। हमने कहा राम जी को जब ये नहीं पता था कि जब उनकी बीवी का हरण हो गया, रावण जब उठा के लेके, वो कैसे भगवान थे? उनको जो है जब ये नहीं पता हमारी बीवी चली गई, कोई उठा के उनकी बीवी को लेकर चला गया, कैसे भगवान में मान लो उनको? कहें ये तुम्हारा कैसा सवाल है? हमने कहा नहीं दादा, इस सवाल को आप हल करिए। क्या बात है, क्या बात है? दादा ने कहा आपके सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, आप और किसी के पास चाहिए इसका। मैंने कई लोगों से, बड़े बड़े पंडितों से सवाल किया, लेकिन किसी ने भी मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दे पाया। मैं ये चैलेंज करता हूँ, हिंदुस्तान में जितने पंडित हैं, जहाँ कहीं भी जितने पंडित हैं, आके वो मुझसे दीन के बारे में सवाल करे, मेरे सवाल का वो जवाब दे दे तो मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोचसा मैंने करा तो मैंने एक उर्दू चैनल आता है, डेली में न्यूज देखता था, DD उर्दू, उस पे जो है तिलावत कुरान देते थे। जी जी, वही सुबह के वक्त भोर के टाइम मैं वही तिलावत सुनूं। लोग कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि आज तक इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुई है, ये जहां भी जैसा उतरा है वो ऐसा हर जगह मौजूद है। हक है, जिंदाबाद। तो मैंने क्या किया, कुरान शरीफ खरीद के लाया हिंदी में। तो जब वो तिलावत करता हुआ ऐलान बताता फला पारा फला सफा, तो मैं उसी सफे को मिलाता
اور دیکھتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، اس ترجمے کو سمجھتا، کیونکہ اردو میں اس کا ترجمہ بھی ٹرانسلیٹ کر کے وہ بتاتے۔ محترم سامعین کرام، جب میں نے لوگ کہتے ہیں کہ RSS بجرنگ دل شیو سینا والے کہتے ہیں کہ مسجدوں میں ہتھیار رکھے جاتے ہیں، مدرسوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں کو، یہ غیر قوم جو ہے مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ مسجدوں میں ہتھیار رکھے جاتے ہیں، جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہے وہاں ہتھیار رکھے جاتے ہیں، جہاں تعلیم دینے کی جگہ ہے وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہ سامعین کرام، میں نے آج تک کسی مسلمان کی زبان سے، کسی مومن کی زبان سے یہ نہیں سنا ہے کہ کوئی مسلمان یہ کہا ہو کہ مندروں میں اسلحہ رکھے جاتے ہیں۔ کوئی آج تک، ابھی تک میرا تحقیق جو ہے اسلام کے تعلقات سے جاری ہے، میں جو ہے ہر باریکی دیکھتا ہوں، ہر ایک پوائنٹ جو ہے کوئی بھی دیکھتا ہوں اسے نوٹ کر لیتا ہوں اپنے دل و دماغ میں۔ محترم سامعین کرام، تو میں نے کہا، سوچا کہ اب اس طرح کام نہیں چلے گا، لوگ اپنا جو ہے جو وسوسہ ہے میرے دل کا اسے دور کرنا پڑے گا۔ میں نہا دھو کر اپنے گھر سے جمعہ کے دن گیا نماز پڑھنے، کیونکہ مسجد میں کوئی یہ سوال کرتا نہیں ہے کہ آپ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کیونکہ آج کا یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ کوئی مسلمان بھی رہے تو اس کو بھی پہچاننے میں مشکل ہو جاتی ہے، سوچنا پڑتا ہے بس سوال کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، غیر مسلم ہے۔ غیر مسلموں کا طریقہ ہم لوگ اپنا لیے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور مسلمان کا جو طریقہ ہے وہ دوسرے نے اپنا لیا ہے، جسے ہم لوگ سردار کہتے ہیں۔ اصل میں تو سردار تو مسلمان ہی تھے، لیکن جو ہے جب سیرت سرکار سے ہٹ گئے، غیر مسلم کا طریقہ اپنا لیا، تو آج ہم جلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج ہم مارے جا رہے ہیں، آج ہم کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے، آج ہم اپنے پیر پہ خود کھلاڑی مار لیے۔ محترم سامعین کرام، میں جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا، نہ وضو کرنا جانتا تھا نہ نماز پڑھنا جانتا تھا۔ میں نے کہا روٹی بھی لیا، خرید لیا 5 روپے کی، اور مسجد میں جب دیکھا ایک آدمی آ رہا تھا نماز پڑھنے کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وضو کرنے جب وہ بیٹھا تو مسجد پاس بیٹھ گیا۔ جس طرح وہ بیچارہ وضو کرنا چاہیے، اچھا کرے یا خراب کرے، لیکن میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، اسی کے طور طریقے میں وضو کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ گیا، اسی کے بغل جا کے 4 رکعت سنت پڑھا، اس کو دیکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، مطلب دل جو ہے ہلچل مچے، کہیں ایسا نہیں پول پٹی آدھی نہیں کھل جائے، سارا معاملہ یہی جو ہے خلاص ہو جائے۔ حضرات، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جب صلاۃ و سلام ہوا، نماز میں نے ادا کی، تو مسجد سے سارے لوگ باہر چلے آئے، تو میں مسجد میں ہل کے دیکھتا ہوں، جو قرآن کی پیٹیاں رکھی رہتی ہیں اس کو چیک کرتا ہوں، اس میں کوئی کیا بند تو نہیں رکھا ہے، کوئی اسلحہ تو نہیں رکھا ہے، اس میں کوئی